پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں میں لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے بھی حقدار بنیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد تھی، خوشی کا ہر طرف ماحول تھا، ہر طرف لوگوں کے دلوں پر ایک خوشی کا اظہار نظر آ رہا تھا، ہر طرف خوشیاں چھائی تھی، لوگوں کے دل مسرور تھے۔ لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوا تو ایک غم کی کیفیت لوگوں کے دلوں پر طاری ہونی شروع ہو گئی۔ اور کیوں غم نہ ہو کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو لوگ اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور خوشی کا ہر طرف ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جب خوشی کے لمحے گزرنے کی ابتدا ہوتی ہے، خوشی کا لمحہ ختم ہونے لگتا ہے تو ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں لے لیں کہ کوئی بڑا فنکشن کرنا ہو، کوئی بڑا پروگرام یا شادی وغیرہ کا ایونٹ ہو تو اس کی تیاریوں میں لوگ کافی پہلے سے جٹ جاتے ہیں، اور جب خوشی کا وہ لمحہ آتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں بندہ خوشی کا اظہار کرتا رہتا ہے تو اس کے چہرے پر تازگی، بشاشت اور خوشی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن جب وہ خوشی کا ماحول گزر جاتا ہے، خوشی کے لمحات گزر جاتے ہیں تو ایک عجیب غم کی کیفیت ان کے چہرے پہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اسی کیفیت کو غم و اندوہ کا نام دیتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ خوشی گزرنے کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آیا تھا کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب اتنی متبرک تاریخ ہمارے درمیان آئی، اتنا متبرک مہینہ ہمارے درمیان آیا اور خوشی کے لمحات آئے، رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے اوقات آئے، تو یقیناً ہم نے خوشیاں بانٹی، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ لیکن یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیں تو یقیناً ہم محروم شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آخری عشرے میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے آخری ایام میں غم منانے کا فائدہ اور جو آنکھ سے آنسو کے قطرے گرا کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، تو سماعت فرمائے کہ جو خوف خدا میں روتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو ان کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشک بار ہوئی کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے۔ یعنی اللہ کے خوف سے جو آنکھیں روئیں، اللہ کے غم میں جس کی آنکھوں نے آنسو کے قطرے بہائے اور وہ قطرہ زمین تک پہنچ گئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب ہولناکی ہوگی، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، ہر طرف غم و اندوہ کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت آئی ہے اور غم کرنا اللہ کی یاد میں، خوف خدا میں، یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غم رمضان میں آنسو بہانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم۔